الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جن کو شہید کیا جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین، اور وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے انعامات وغیرہ، جنت، ان نعمتوں پر وہ خوش ہیں. ایک تو ان کو مردہ کہنا بے ادبی ہے، کوئی شہید کو مردہ کہے گا تو گنہگار ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ وہ آخرت کے لحاظ سے ہیں. بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. دنیا میں جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کی وراثت اس کے بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اس کے ورثہ میں تقسیم کی جاتی ہے. یعنی اس پر وہ احکام سارے لاگو ہوتے ہیں جو ایک عام دنیا جو چھوڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. فضیلت شہید کی، بل احیاء عند ربہم، شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یعنی اس عالم میں وہ زندہ ہیں. اس عالم سے وہ چلے گئے، ان کا جنازہ بھی ہوا، اگر کفن میں ان کے کپڑے شہادت کے وقت جو تھے وہ کم ہیں تو کچھ کپڑے ان کو کفن کے پہنائے جائیں گے، اور اگر شہید کے اوپر اسلحہ وغیرہ اور اس طرح زرہ تھی تو اس کو اتارا جاتا ہے، لیکن اس کو غسل نہیں دیا جاتا، انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے. جنازہ ہوتا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، یہ سارے احکام نافذ ہوتے ہیں. بل احیاء عند ربہم، یہ جملہ یاد رکھنا ہے کہ شہید زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. بعض لوگوں نے جو ہے شہید زندہ ہیں تو ان کی قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں بات، وہ اپنے رب کے ہاں عالم برزخ کے لحاظ سے زندہ ہیں. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، کھانا پینا دیا جاتا ہے آخرت کا جو ہے ان کے لیے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور وہ اپنے اس کیے پر جو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے اور شہید ہوئے ہیں، یا اللہ نے جو انعامات دیے ہیں وہ خوش ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی،
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اور لوگ شہادت سے دور دور ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ مقام حاصل کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہے تو اور پیچھے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی کاش کہ اسی جماعت میں داخل ہو جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں، شہید ہو جائیں اور یہ انعامات وہ حاصل کریں. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، وہ ان کے بارے میں بھی یہ خوشخبری کی امید رکھتے ہیں جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں کہ وہ بھی آ کے ملیں. تو بات یہ ہے کہ بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں شہید. یرزقون، رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس پر وہ راضی ہیں، خوش ہیں. جتنے جنتی لوگ ہیں ان کو جب جنت عطا کی جائے گی تو ان سے مزید پوچھا جائے گا اور کیا چاہیے، تو وہ کہیں گے الحمدللہ سب کچھ کافی ہے، ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ ملا ہے. صرف شہید ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور پھر ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں اور پھر شہید کیے جائیں. شہادت کے وقت جو سرور تھا وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جتنے جنتی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کیا چاہیے وہ کہیں گے الحمدللہ سب کچھ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، سب کچھ ہے. شہید دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا کہ اس وقت اس کو کوئی خاص نظارہ دکھایا جاتا ہے. جب وہ شہید ہوتا ہے کوئی خاص اللہ کی رحمت اس کو اس وقت نصیب ہوتی ہے جو وہ دوبارہ اس کا متلاشی ہوتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے. تمنا کافر بھی کرے گا کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے، لعلی اعمل صالحا، میں اب نیکیاں کروں گا، ایمان بھی لاؤں گا، شریعت کو مانوں گا، تصدیق بھی کروں گا. کافر بھی یہ کہے گا تو وہ ظاہر ہے اس کی یہ ایک آرزو ہی ہے، پوری تو نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، وددت کا معنی ہوتا ہے مجھے محبوب ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ شہید کیا جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید کیا جاؤں. یعنی شہادت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ تمنا کی ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ تو اس آیت کا مفہوم ہے. جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر کے حاضرین کو دیکھا، وہ 313 جو گزشتہ جمعے پر بھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ بدر کے حاضرین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ تو قلوب سے باخبر ہے. سورہ حجرات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے امتحان کا ذکر ہے کہ اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، نبی کی جماعت کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا امتحان لیا قلوب کا، امتحن اللہ قلوبہم، اور ان کو ایمان سے بھرا ہوا پایا. صحابہ کی قلوب کو ایمان سے بھرا ہوا پایا، اخلاص والا پایا. تو جب دیکھا بدر کے حاضرین کو کہ یہ اس نیت سے آئے ہیں کہ ان کے پاس پورا ساز و سامان بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ جنگ کی امید بھی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو وہ
تجارتی قافلہ روکنا تھا۔ تو جب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ مشرکین تو جنگ کی تیاری کر کے آ رہے ہیں، تو آپ نے پھر واضح نصیحت فرمائی کہ آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے، ہمارا تو ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ تو اس میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا حضرت ہم کہاں جائیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہ، لیکن آپ چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ کھڑے ہو کے، مدینہ والے نا، تو چنانچہ اس میں پھر مقداد بن اسود اور معاذ وغیرہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بات کہی کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی جنگ بدر کے لیے کوئی خاص آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کی امید نہیں تھی، اور ساز و سامان بھی کوئی اتنا نہیں تھا، تعداد بھی کوئی اتنی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی آج جنگ کیسی کی جائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کافروں کے پاس تو بڑے بڑے ٹینک ہیں اور فلان ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عدن کی بندرگاہ میں، یمن کے قریب عدن کی بندرگاہ میں 40 سے زیادہ جہاز ابھی امریکہ نے پہنچایا، اور ادھر ادھر اپنے جو ہم نوا ہیں اس کے، ان کی بھی فوجی وہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے موت ادھر لکھی ہو، یہ بحیرہ عرب ان کے لیے قبر بن رہی ہو۔ ایک جماعت چھوٹی سی کے خلاف 16 ملک جمع ہوئے، ابھی کی بات ہے کر رہا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی ہم جنگ کیسے کریں، ہمارے پاس تو وہ اسلحہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ان کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے، اسلحہ تو شرط ہی نہیں ہے۔ اسلحہ نکالو، تم نہ جاؤ، صرف اسلحہ بھیج دو۔ جیسے وہ بزدل ڈرون حملے کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارا پائلٹ نہ مر جائے، اور وہ بھی ویسے ہی فرضی بم مارتا رہتا ہے وہ ڈرون، اس کو بھی سسٹم کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ امریکہ نے افغانستان پر مارے تھے نا ڈرون حملے، تو اتنی اونچی ٹیکنالوجی ہے نا، ہمارے مسلمان بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، منہ سے پانی آ جاتا ہے کہ امریکہ کی اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ وہ ڈرون حملے پتہ ہے کہاں کرتے رہے، جہاں ان کے اپنے جہاز کھڑے تھے، وہ ادھر لگتے رہے، وہ سمجھدار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جہاد کے لیے نکلنے کے واسطے اخلاص چاہیے، تقوی چاہیے، ایمان چاہیے، افراد چاہیے۔ اسلحہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف ہی نہیں، آپ اس جان کے مکلف ہیں، اس اپنے وجود کے مکلف ہیں۔ اسلحہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جانا چاہیے۔ یہاں تو صرف 2 گھوڑے ہیں جنگ بدر میں، چند تلواریں ہیں، پھر اسلحہ تو تھا ہی نہیں، آئے کیوں ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ جنگ ہوگی تو پھر بھی تو اسلحہ تو وہی تھا، اور کوئی انتظام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو فرمایا اطلع علی اہل بدر، اللہ پاک نے جب بدر کے حاضرین کے قلوب دیکھے، ان کا اخلاص دیکھا، تقوی دیکھا، جذبہ دیکھا، نبی کی محبت دیکھی کہ جیسے حکم ہوا چل پڑے، خطا کے بچے بھی، چھوٹے بچے بھی۔ وہ معاذ اور معوذ تو مشہور ہیں نا، جو افرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ان کو تو جنگ کی اجازت مل گئی تھی، ایک 14 سال کا ہے، ایک 12 سال کا ہے، دونوں بھائی ہیں۔ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن ابو جہل کو مارنے کے بعد۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سن 1224 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شہید ہوئے، اور ان کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور بازو کاٹا تھا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے۔ اس وقت اکرمہ مسلمان نہیں ہوا تھا، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا ابو جہل کا بیٹا، لیکن جب لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت معاذ کا بازو اکرمہ نے کاٹ دیا تھا، اور وہ لٹکنے لگا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بازو۔ تھوڑی دیر تو لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ ہی جنگ کرتے رہے، بعد میں جب وہ سمجھا کہ رکاوٹ بن رہا ہے تو پاؤں کے نیچے رکھ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بازو کو اپنے جسم سے جدا کر لیا تھا۔ شہید کو تو، غازی کو تو درد نہیں ہوتا نا، لیکن یہ تو کوئی جب آزمائے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ شہید کو درد ہوتا ہے یا غازی کو درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے ساتھ ہی وہ زندہ رہے،
بازو وہ زخم ٹھیک ہو گیا، بازو تو جدا ہو گیا اور کئی جنگوں میں شریک رہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے تقوی کو دیکھا، اخلاص کو دیکھا، ان کے جذبہ جہاد کو دیکھا، نبی کی معیت کو دیکھا، نبی کے ساتھ محبت کو دیکھا، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے بدر کے حاضرین، اعملوا ما شئتم، بدر کی حاضری کے بعد جو چاہو کرتے رہو، قد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدر کے صحابہ جو حاضر تھے ان میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جاتی نا جی، اور دوسرا صحابی اس سے ناراض بھی تھوڑا بہت ہوتا کہ آپ نے یہ کیا غلطی کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یاد رکھو یہ بدر کے حاضرین میں سے ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ وہ حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ جنہوں نے خط لکھا تھا مشرکین مکہ کو کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا اور تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ پکڑے گئے تھے، پھر حضرت علی پیچھے گئے تھے، پکڑے گئے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ میں حاضر کیا گیا تو بعض صحابہ کو غصہ آیا کہ انہوں نے کیوں اپنی اطلاع مشرکین مکہ کو دینا چاہی، دے تو نہیں سکے لیکن خط تو لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو، حاتم بن ابی بلتا بدر کے مجاہدین میں سے ہے اور اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا، ان کے جب قلوب، تو بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے جب اسلحہ ہوگا، فلاں ہوگا، بحری بیڑے ہوں گے، ڈرون حملے ہوں گے، جہاز ہوں گے، فلاں ہوگا، جب جہاد کے لیے نکلیں گے، تو اس کا مطلب جہاد کا ارادہ ہی نہیں ہے، دل بنا ہی نہیں ہے۔ وہاں کیا تھا جو سب سے پہلا معرکہ ہے بھائی، چند تلواریں، دو گھوڑے، گھوڑے کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنا، دو گھوڑے، ان کے 70 گھوڑے تھے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد سے فتح ہوتی ہے، اسلحہ کی امید بعض دفعہ ہوتی ہے اور اسلحہ ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے پاس ہے کیا کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، نام تو لکھواؤ، وہاں جا کر مرہم پٹی، فلسطین کے مجاہدین کی مرہم پٹی کرتے رہنا، پتہ تو چلے کہ ہم مسلمان ہو۔ ایک ملک اسلامی نے ابھی تک فلسطین کے ساتھ اعلانیہ طور پر ہمدردی کا اعلان نہیں کیا۔ ایک سعودی عرب چپ چپ، ہم بھی چپ چپ، مصر وغیرہ تو خود اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بحرین نے اعلانیہ اسرائیل کی مدد کا اعلان کیا ہے جی، عراق نے بھی فوجی بھی بھیجے، جن کے پاس جہاز ہیں وہ بھی، واللہ عالم اب ہوتا کیا ہے۔ دیکھو قدرت کا یہ امتحان ہے ہمارے اوپر، سب کے اوپر۔ ادھر تو کہتے ہیں قبلہ اول ہے، ادھر ہم نے جانا ہے، اس کو آزاد کرانا ہے، کون کرائے گا؟ پہلے آپ نکلیں گے، پھر فرشتے مدد کے لیے آتے ہیں، اور مجاہد کی دعا جہاد میں جا کے قبول ہوتی ہے، ادھر کیسی دعا ہے؟ ہم تو ویسے نام لکھوا رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ نام لکھوانا نہیں ہے۔ تو بات چل رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ساتھیوں کو کہا چلو چلنا ہے ہم نے اور تعاقب کریں گے، انہوں نے ہمارے خلاف پروگرام بنا رکھا ہے۔ 8 لوگوں کو آپ نے مدینہ میں چھوڑا، عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد کا امام بنایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے چھوڑا کہ آپ کی بیٹی جو عثمان کی بیگم تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ وہ سخت بیمار تھی۔ اسامہ کو چھوڑا کہ وہ چھوٹے تھے، گھر کی خبر شبر لائیں گے۔ ابو لبابہ کو مدینہ کا حاکم بنایا، اور 2-3 سبا مدینہ کی نا 2 شقیں ہیں، 2 حصے ہیں، ایک عوالی مدینہ، ایک مسفلہ یعنی نچلا حصہ مدینہ کا۔ احد کا جو سائڈ ہے وہ مسفلہ مدینہ ہے، اور جو جنت البقیع کے ادھر ہیں آج کل وہ گرائی ہوئی ہیں، یہ عوالی مدینہ، اونچا مدینہ، یہ جگہ اونچی ہے جدھر بیر غرس ہے وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کو یہ کا پانی پسند تھا وغیرہ، ادھر الگ بندہ مقرر کیا، ادھر الگ مقرر کیا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار ہے، اور
بیماری کا یہ عالم ہے کہ وہ آلودگی میں ہے، بخار کی شدت ہے، بچنے کی امید نہیں ہے، یہ پوری چیزیں سامنے ہیں۔ اور ادھر پتہ چلا آپ کو کہ ہمارے لیے اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے، نفع جو ہوگا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، تو آپ نے فرمایا چلو نکلنا ہے۔ اتنی مجبوری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ ہماری بھی ذرا ذرا سی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے نماز باجماعت رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حج فرض ہے اور رہ جاتا ہے۔ یہاں اتنی بڑی مجبوری ہے اور آپ جہاد کے لیے بنفس نفیس تشریف لے کے گئے ہیں، اور واپس آپ نے عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو بھیجا۔ عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا کہ اوالی مدینہ میں اعلان کر دو خوشخبری کا کہ بدر میں جیت مسلمانوں کی اللہ نے کرائی ہے، اور زید بن حارثہ کو بھیجا جو اسامہ کے والد ہیں کہ آپ مدینہ اور نچلے مدینہ میں آپ اعلان کریں۔ یہ پہنچ گئے، اعلان شروع ہو گیا۔ جب زید بن حارثہ نے اعلان کیا کہ خوشخبری ہو مدینہ والوں، مسلمانوں خوشخبری ہو، بدر کا معرکہ مسلمانوں نے اللہ کے فضل سے جیت لیا ہے، تو اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے واپس آ رہے تھے جنت البقیع میں۔ میرا ابو اعلان کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے، ہمیں اس غم کی وجہ سے یہ اعلان سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب ابو قریب آیا اور ہم نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو ابو جی؟ اتنا بڑا غم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی خوشی لے کے آئیں گے اور سب سے پہلے مدینہ میں ان کا استقبال ایک غم کرے گا کہ آپ کی بیٹی دنیا چھوڑ چکی ہے۔ اتنی بڑی مجبوری کے ساتھ بھی آپ جہاد میں تشریف لے گئے۔ میں اس لیے اس نقطے کو واضح کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ہماری اس کے مقابلے میں کیا مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ پھر اسلحہ بھی نہیں تھا، افراد بھی کم تھے، یہ ساری مجبوریاں بن سکتی ہیں نا جہاد کی رکاوٹ کے لحاظ سے۔ اور دوسری بات، آپ کی ایک اور بیٹی کا بھی قصہ اسی معرکے میں پیش آیا ہے۔ یہ تو شہید ہو گئی، فوت ہو گئی حضرت عثمان۔ یہ 8 بندے جو مدینہ میں آپ چھوڑ کر گئے تھے نا جی، ان سب کو بدر کی غنیمت میں آپ نے شریک کیا ہے کہ میرے کہنے پر یہ مدینہ میں رکے ہیں۔ حالہ بنت خویلد ایک خاتون ہوتی ہے، ایک ختیجہ بنت خویلد خاتون ہوتی ہے۔ ختیجہ وہی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیگم ہے، زوجہ مطہرہ ہے۔ ختیجہ بھی بیٹی ہے خویلد کی، حالہ بھی بیٹی ہے خویلد کی۔ حالہ اور ختیجہ دونوں بہنیں ہیں۔ ختیجہ کی بیٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سمجھیں۔ حالہ کا بیٹا ہے ابو العاص اموی، ابو العاص اموی حالہ کا بیٹا ہے، یعنی ختیجہ کا بھانجا۔ ختیجہ کی بیٹی ہے زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نکاح ہوتا ہے ان کا۔ زینب کا نکاح ابو العاص اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ختیجہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت، جہیز واجب نہیں ہے لیکن والد کوئی ہدیہ خوشی سے دینا چاہے تو اچھی بات ہے، اس کو رواج کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ نہ بھی پیسے ہوں تو اس کے لیے بھیگ مانگا جاتا ہے، جہیز کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، یہ نہیں مطلوب شریعت۔ لیکن کچھ ہو اور والد اپنی بیٹی کو خوشی سے دے اور دیتا رہے، کیا حرج کی بات ہے؟ رشتہ دار کو دینا، بے اولاد کو دینا تو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت ختیجہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی رخصتی کے وقت ایک ہار دیا تھا۔ یہ بات یہاں روکیں۔ 70 بندے قیدی ہوئے تھے بدر میں، 70، ان میں سے ابو العاص بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو بعد میں یہ قیدی مدینہ میں مختلف جگہوں میں رکھے گئے اور آپ نے اعلان فرمایا، کسی کا 1000 مقرر کیا جرمانہ، کسی کا 3000، کسی کا 4000 وغیرہ، کسی کو مفت
رہا کیا, کسی کو فدیے میں رہا کیا, کسی کو وہ کتابت جانتے تھے قیدی تو کہا ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں, 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو رہا کر دیا وغیرہ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے وہی ہار بھیجا جو شادی کے وقت رسول پاک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا تھا. جب یہ ہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نا جی, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہار کس نے بھیجا ہے, بتایا گیا آپ کی بیٹی نے یہ ہار بھیجا ہے کہ میرا شوہر ابو العاص وہ گرفتار ہے تو یہ لے کر فدیہ میرے شوہر کو رہا کر دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے, صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کا ہار واپس کر دیتا ہوں اور ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیتا ہوں, سب کی رضا ہو. سب نے راضی ہونا تھا. آپ نے اس کی وجہ سے اور کئی لوگوں کو بھی پھر بغیر فدیے کے رہا کیا, رہا ہو گئے. حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے ان کو یہ کہا, حضرت زینب کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو بھیج دینا, چنانچہ وہ آ گئی. راستے میں ان کو ایک تیر بھی لگا, وضع حمل بھی ہو گیا وغیرہ, لیکن بہرحال وہ رات کو پھر چلی, مدینہ پہنچ گئی. حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. ابو العاص تجارت کے لیے گئے, واپس آ رہے تھے, مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. راستہ یہی ہے, گرفتار ہو گئے. ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کہ ابو العاص کو میں نے پناہ دے دی ہے. وہ مدینہ میں تھی. آپ نے فرمایا اب دیکھو کوئی بھی پناہ دے تو پناہ تو ہو جاتی ہے. انہوں نے پھر سامان لیا اور مکہ چلے گئے. متاثر ہوئے, سب کو سامان واپس کیا, اعلان کیا کہ کسی کو کوئی سامان میں نے دینا ہے تو وہ بول سکتا ہے, اور پھر ایمان کا اعلان کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے, مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بعد, کیونکہ زینب پہلے مسلمان تھی, یہ بعد میں مسلمان ہوئے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تجدید نکاح کے بعد ابو العاص اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کو پھر دوبارہ ازدواجی زندگی میں اکٹھا رہنے کا اجازت دے دی, حکم نامہ ہو گیا. تو بات کر رہا ہوں کہ ادھر بیٹی شہید ہو گئی, فوت ہو گئی, اتنی بیمار تھی, آپ جہاد میں تشریف لے گئے. جہاد اسلام کی حیات ہے, جہاد مسلمانوں کی عزت ہے, جہاد مسلمانوں کی شان و شوکت ہے, جہاد مسلمانوں کا عزت سے جینا ہے. یہ ضروری چیز ہے. بیماری ایک شخصی چیز ہے, ضرورت ہے, مجبوری ہے. یہاں شخصی مجبوری ہے, یہاں اجتماعی مجبوری ہے. اسلام کی شان و شوکت بلند کرنا یہ اجتماعی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ نکلے اور شخصی ضرورت کو آپ نے چھوڑا. یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, فوتگیاں بھی ہوتی ہیں, طرح طرح کی اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جہاد ایک رکن اسلام ہے. آپ پڑھے لکھے دوستو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, مسلمانوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے, پہلوں پر بھی تھے. کتب علیکم القتال, یہی صیغہ استعمال ہوا قتال کے لیے بھی کہ تمہارے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے. سن 2 ہجری ہے یہ. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جہاد فرض ہو گیا سن 2 ہجری میں. فرمایا اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو بڑے مظلومانہ انداز سے گھروں سے نکالے گئے تھے, آج ان کو جہاد کی اجازت دی جاتی ہے. سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے, اور کچھ صحابہ وہ روزے کی حالت میں ہی تھے جہاد میں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا رخصتی کا حکم. سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ ہوا. قد نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی جب آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے, اللہ پاک فرما رہا ہے قد نرى ربك وجه, آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا تھا جب آسمانوں کی طرف آپ دیکھتے تھے کہ کب قبلہ تبدیل ہوگا. ہم نے آپ کی اس بات کو منظور کر لیا
اور قبلہ آپ کا بیت اللہ بنا دیا ہے۔ تحویل قبلہ بھی بیت المقدس سے ہٹ کے بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، مکہ مکرمہ کو قبلہ بنایا گیا 2 ہجری میں۔ سب 2 ہجری میں ہی زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اسی معرکے سے جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو عید بھی واجب ہوئی۔ جب آپ واپس آئے تو عید بھی اسی سال ہوئی ہے، سن 2 ہجری میں۔ معرکہ لگا ہوا ہے، اور جب 2-4 سردار گرے نا مشرکین مکہ کے، تو حوصلے ان کے ٹوٹ گئے، کمر ٹوٹ گئی، حواس باختہ ہو گئے۔ مشرک کی اتنی ہوتی ہے، لیکن مسلمان گھر سے نکلے تو پھر یہودی بھاگے گا، پھر عیسائی بھاگے گا۔ آپ کے تو نام کے مسلمان عراقی بھی آپ کے خلاف آ گئے، تو نکلے تو صحیح نا، تب مدد آئے گی۔ حواس ٹوٹ گئے، 2-4 سردار گرے نا جی، عتبہ شیبہ، یہ وہی ہیں طائف والے وغیرہ، تو اب لاشوں کو بھی نہیں اٹھا رہے اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے میں نے دیکھا کہ میں 2 بچوں کے درمیان میں ہوں، اور ان بچوں نے کہا کہ چچا جی ہمیں ابو جہل دکھائیں۔ میں نے کہا تمہارا کیا کام ابو جہل سے؟ وہ تو مکہ کا بادشاہ ہے، حجاز کا بادشاہ ہے، اور یہ قیادت کر رہا ہے، بڑے بڑے زروں میں اور اس میں ہوگا۔ اچانک ابو جہل نظر آیا، بچے اصرار کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ ابو جہل تم نے کرنا کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے، ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ ایک 14 سال کا ہے بچہ، ایک 12 سال کا ہے، کتنی کی تربیت کی، سن 2 ہجری ہے جی، ایمان بنا رہے ہیں، بیمان بنا رہے ہیں۔ اب 70 سال کے ہو گئے مسلمان، ابھی تک اس کا ایمان نہیں بنا، نبی کی گستاخیاں سنتا رہتا ہے، بے ادبیاں سنتا رہتا ہے، بس صرف خبروں کی حد تک اس کا ایمان ہے، کبھی اس کے ایمان کو جذبہ نہیں آیا۔ یہاں 2 بچے ہیں، بات پتہ چلی کہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے ابو جہل۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میری آنکھوں کا منظر ہے کہ بچے نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگا کے وار کیا ابو جہل کی گردن پر، اور وہ ابو جہل گرا، کہ خوش ہو گئے کہ مر گیا، اور یہ دوسرے نے بھی کچھ کیا، پھر آگے مصروف ہو گئے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں یہ بات فرمائی کہ ابو جہل کا پتہ کوئی بتا دے، ابو جہل کا کوئی پتہ بتا دے، کیا صورتحال ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ حضور میں جاتا ہوں اور میں پتہ بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود ان 4 عبداللہ میں سے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے حضرات صحابہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوں کی طرف تبلیغ کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ ساتھی جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نخرہ، تکبر، غرور، یا یوں یا میں کوئی چیز یا میرا خاندان، یا ہوتا ہے نا جی، ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ تو صحابہ تو سب ایسے ہیں ماشاءاللہ، سب نے خواہش ظاہر کی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنوں کی طرف جب آپ تبلیغ کے لیے گئے تو عبداللہ بن مسعود ساتھ تھے۔ یہ بات بس اتنی کرنی تھی، آگے چلیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں لاشوں میں، زخمیوں میں پھرنے لگا کہ ابو جہل کی لاش مجھے نظر آئی، میں اس کے سینے پہ چڑھ گیا، کہنے لگا کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا تیری گردن کاٹنا چاہتا ہوں۔ کہا میری تلوار تیز ہے، میری تلوار سے میری گردن کاٹو، اور نیچے سے کاٹنا، جب سر لے کر جا رہے ہو تو پتہ چلے سردار کا سر جا رہا ہے، اور سنو اپنے پیغمبر کو میرا یہ پیغام دینا، قتل ہو رہا ہوں، مارا گیا ہوں، بچوں کے ہاتھوں ذبح ہو گیا ہوں، قتل ہو گیا ہوں، لیکن میرے دل میں جو تمہارے خلاف بغض ہے وہ کم نہیں ہوا، وہ بغض میں اضافہ محسوس کرتا ہوں۔ بدبخت دیکھیں، یہ عبداللہ بن مسعود سر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور جیسے سر آپ نے دیکھا سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تمام تعریفیں اس معبود برحق کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا
اپنے محبوب پیغمبر کی مدد کی اور لشکروں کو شکست دے دی. سر رکھا گیا. عبداللہ بن مسعود عرض کرنے لگے حضور اس نے ایک پیغام بھی دیا. جب میں سر کاٹنے لگا تو اس کا سانس آ جا رہا تھا, خون کافی نکل چکا تھا. سر کٹتے وقت اس نے پیغام دیا کہ اپنے نبی کو میرا یہ پیغام دینا کہ میرے دل میں جو بغض ہے قتل کی وجہ سے وہ کم نہیں ہوا, آپ کے پیغمبر کے بارے میں اپنے اندر بغض میں کا اضافہ محسوس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا سنو لوگو, ھذا فرعون امتی اشد من فرعون موسیٰ, یہ میری امت کا فرعون ہے, اتنا متکبر ہے, جان جا رہی ہے تب بھی منہ سے اچھا جملہ نہیں بول رہا, تکبر والا جملہ بول رہا ہے. ادھر دیکھو نا, ایک فرعون کے مقابلے میں, ایک موسیٰ کے مقابلے میں بھی فرعون تھا, وہ اتنا متکبر نہیں تھا جتنا میری امت کا فرعون متکبر ہے. جب دریا کی موجوں میں فرعون موسیٰ غرق ہونے لگا, دریا کی موجیں اس کو تپیڑے مار رہی تھی, تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں, اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس رب پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے. وہ تو مرتے وقت اپنی ہار مان گیا, اگرچہ اس کا ایمان تو قبول نہیں ہوا, لیکن یہ بدبخت مرتے وقت بھی متکبرانہ کافرانہ جملے بول کر مر رہا ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرعون کو جب دریائے نیل کے موجوں نے تھپیڑے ماری, سمجھنے لگا کہ مر جاؤں گا, تو کہنے لگا ایمان لاتا ہوں اس معبود برحق پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور وہ معبود جس پر میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ کا رب ہے, بنو اسرائیل کا رب ہے, اور میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں. ادھر اعلان آیا, اب یاد آیا تمہیں اسلام لانا. حالت نزع کے وقت تو نہ توبہ قبول ہوتی ہے, نہ توبہ قبول ہوتی ہے, نہ ایمان قبول ہوتا ہے. یہ ابو جہل یوں مارا گیا, 70 کے لگ بھگ بندے قتل ہوئے. بڑے بڑے عتبہ شیبہ وغیرہ ابو جہل جیسے. مشرک جو ہوتا ہے اس کے دماغ نہیں ہوتا, عقل سمجھ فراست نہیں ہوتی. ہم ویسے انڈیا سے ڈرتے رہتے ہیں. اگر ان کی فراست عقل کوئی سمجھ ہو مشرک کی, تو بازار سے بکتے ہوئے بت کو وہ لے جاتا ہے, اپنے گھر میں رکھ کے اس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے. یعنی اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ایک پتھر ہے جس کو پہاڑ سے لیا گیا, اس کو تراشا گیا, اس کا ایک بت بنایا گیا, اور وہ پتھر تو پتھر تھا, جب بت بن گیا تمہارا معبود بن گیا. اگر عقل ہو بت پرست میں تو بت پرستی نہ کرے. یہ مشرک, ان کی سمجھداری دیکھیں. یہ 1000 کے لگ بھگ آئے, سوائے 1-2 کے سارے سرداروں کو غزوہ بدر کے اس موقع پر لے کے آئے. یہ جنگی حکمت عملی تو نہیں ہے. جنرل 1-2 جاتا ہے میدان میں, پھر ضرورت ہو 1-2 جاتا ہے. سارے کے سارے سردار سوائے ابو لہب کے اور 1-2 اور کے سارے آ گئے, جن میں بڑے بڑے 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہو گئے. یہ ان کی سمجھداری تھی, کمر ٹوٹ گئی. وہ جب ان کو وہ بھاگ گئے. مسلمان اپنے میت کو لیتا ہے, شہید کی لاش کو لیتا ہے, ادب کرتا ہے, اعزاز سے دفناتا ہے, جنازہ پڑھتا ہے, اور فخر محسوس کرتا ہے کہ اسلام کی خاطر, ملک کی خاطر ہمارے بچے نے جان دی ہے. آپ سمجھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. مشرک اپنی لاشوں کو پھینک جاتا ہے, یہ جلا دیتے ہیں, کیا کمال کرتے ہیں, وہ پھینک گئے. مشرکین مکہ پھینک گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس گندے کنویں کے اندر ان سب کو پھینک دو. مشرک گندا ہوتا ہے, خبیث ہوتا ہے, گندے کنویں میں ان کو پھینک دو.
امیہ جو بلال کو تنگ کرتا ہوتا تھا، اس کی لاش اتنی پھول گئی تھی کہ وہ قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس کو اسی جگہ ہی دفن کیا گیا۔ اور جب تک عتبہ شیبہ مارے گئے نا جی، اور امیہ نہیں مارا گیا، تو بلال میدان جنگ میں بھاگ بھاگ کے ایک نعرہ لگاتا تھا رضی اللہ عنہ، اگر یہ بچ گیا لا نجوت ان نجا، لا نجوت ان نجا، میرا یہ آقا جس نے مجھے اتنا ستایا تھا اگر آج بچ گیا تو میں نہیں بچا۔ اور بعض لوگوں نے اس کو بچانا چاہا بھی، لیکن بلال کے نعرے نے یہ کام کیا کہ مجاہدین آگے بڑے، کھینچ کے اس پہلوان کو گیا تو وہ پھول پھٹ جیسا گیا تھا، قریب کوئی نہیں جاتا تھا، ادھر ہی اس کو دفن کر دیا یا مٹی کا ڈھیر بنا دیا، باقی سارے کنویں میں ڈالے گئے، ایک کنویں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا کہ آپ 2-3 دن جنگ کے بعد ادھر ہی رہتے تھے۔ آپ چل پڑے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے چل پڑے، آپ سیدھا کنویں کے قریب آ گئے۔ آپ نے اعلان کیا، اے فلاں اے فلاں، اے عتبہ و شیبہ ابو جہل، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں؟ میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہے۔ او ڈھیر والو، او ڈھیر والو، کاش کہ تم نے اپنے نبی کو مانا ہوتا تو آج یہ ہلاکت نہ دیکھنی پڑتی، دائمی زندگی بھی تمہاری بن جاتی۔ او ڈھیر والو، یہ خطاب کا لفظ ہے۔ او ڈھیر، وہ 70 کا 70 میں ایک کم ہے، سارا ڈھیر ہے اس کنویں کے اندر۔ کہا او ڈھیر والو، تم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، لوگوں نے تصدیق کی، تم نے اپنے نبی کو علاقے سے نکالا، لوگوں نے نبی کو پناہ دی، تم نے اپنے نبی کے خلاف قتال کیا، لوگوں نے نبی کی مدد کی، اللہ نے مدد کی، فرشتوں نے مدد کی، تم نے اپنے نبی کو کاہن کہا جبکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تم نے اپنے نبی کو شاعر کہا جبکہ میں صاحب قرآن ہوں، تم نے اپنے نبی کو کاذب کہا جبکہ میں سچا پیغمبر ہوں، تم نے اپنے نبی کو طرح طرح کے برے القاب سے پکارتے رہے جبکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق کی دعوت تمہیں دیتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے ان خداؤں کو جب ہلاک کیا، کنویں میں ڈالا، یہ خطاب کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے، عرض کی اللہ کے رسول یہ ہلاک ہو چکے ہیں، یہ مر چکے ہیں، کیا آپ کا خطاب یہ سن رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ ضرور بضرور میرا خطاب سن رہے ہیں، صرف یہ جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ینادیہم رسول اللہ لما قذفناہم کباکب فی القلیب الم تجدوا کلامی کان حقا، الم تجدوا کلامی کان حقا وامر اللہ یاخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا صدقت وکنت ذا رأی مصیبی۔ کنویں میں مشرکین مکہ کے مرداروں کو جب آپ نے خطاب کیا، اس خطاب کے منظر کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں بیان کیا کہ اللہ کا رسول جب ان مرداروں کو خطاب کر رہا تھا، ہم اس وقت ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈال چکے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تمہیں سمجھ آ گیا میں برحق نبی تھا، برحق نبی ہوں، سمجھ آ گیا تمہیں کہ میری کلام سچی تھی، الم تجدوا کلامی کان حقا، اللہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے، اب بول نہیں رہے، اگر ان کو اللہ بولنے کی صلاحیت عطا کر دے یہ مردہ مشرک بولیں گے صدقت یا رسول اللہ وکنت ذا رأی مصیبی، اے اللہ کا رسول آپ سچ کہہ رہے ہو، آپ کی ہر بات سچی ہے،
ہر تلاوت، ہر فیصلہ، ہر بیان آپ کا سچا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا جذبہ، جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے۔ میرا کہنا اور سننا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔